ألا لله الدين الخالص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام ابن عساکر نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، کنز العمال میں بھی یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا کاش میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، یعنی ان کو کیا کچھ دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ وہ خبر تھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے لفظ کاش کے ساتھ ارشاد فرمائی، ورنہ آگے ساری بات کی خبر حضور خود دے رہے ہیں۔ فرمایا جب ان کے مرد اکڑ اکڑ کے چلا کریں گے، ان کی عورتیں سرے بازار اتراتی پھریں گی، کاش میں جان لیتا جب میری امت کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک قسم وہ ہوگی جو اللہ کی راہ میں سینہ سپر ہوں گے، اور ایک قسم وہ ہوگی جن کی ساری زندگی غیر اللہ کے لیے ہوگی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو سینہ تان کے کھڑے ہوں، تلوار آئے، تیر آئے، بھالا آئے یا نیزہ آئے، ان کے وجود کو چھلنی کیے بغیر ان کے دین اور ان کے دین کے ماننے والوں پر حملہ نہ کرے۔ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا کیسے بڑھائی جائے، مال کیسے کمایا جائے، لائف سٹائل بہتر کس طرح سے کیا جائے۔ موت سے ان کو ایسے ڈر لگے گا جیسے کافر موت سے ڈرتا ہے۔ فرمایا کیا وہ وقت ہوگا جب میری امت پہ ایسا وقت آ جائے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں فلسطین اجاڑ کے رکھ دیا کافر نے، اور میرے نوجوان اگر میں 100 میں سے 2 کہوں تو میں شاید جھوٹ بولوں گا، 2 بھی 100 میں سے ایسے نہیں ہیں جنہیں اس کی پرواہ ہو، اس بات کی فکر ہو، اور اتنی فکر جتنی ایک نوجوان کو کرکٹ میچ کی کون سی ٹیم جیت رہی ہے، کون سی ہار رہی ہے، جتنی فکر اس بات کی نوجوانوں کو کھائے جا رہی ہے، 100 میں سے 2 جوان بھی ایسے نہیں ہیں جن کو اتنی فکر، کم از کم اتنی فکر فلسطین کی ہو۔ ورنہ فکر تو یہ بنتی ہے صاحب، اقبال نے کہا تھا چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ 32,000 بچے توپوں کے دہانے سے اڑا کے رکھ دیے گئے، گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے۔ وہ شہیدوں کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں، 10 بندے دفنانے کے لیے جاتے ہیں، 2 رہ جاتے ہیں، اور وہ بھی ہسپتال میں اس تشویشناک حالت میں ملتے ہیں کہ ان کے اگلے سانس کا پتہ نہیں ہوتا۔ دفنانے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے۔